کائنات نے بارش کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہر زمین پر برسے، مگر ہر زمین اس بارش کو قبول نہیں کرتی۔ کچھ زمین اسے جذب کر کے سرسبز ہو جاتی ہے اور کچھ زمین اسے اپنے اوپر سے یوں ہی بہا دیتی ہے۔ اور جب انسان اپنا سب کچھ کسی کے لیے لٹا دے، وقت دے، محبت دے، وفا نبھائے اور پھر بھی وہ شخص اپنا نہ ہو، تو دل میں یہ سوال بہت گہرائی سے جنم لیتا ہے کہ آخر اتنا کچھ دینے کے باوجود وہ شخص کیوں نہیں ملا۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو راز آج میں بتانے والا ہوں وہ اس تکلیف دہ سوال کی جڑ تک جائیں گے۔ تم نے سب کچھ کیا، اپنی خوشیاں قربان کی، اس کے لیے دعائیں مانگی، اور پھر بھی وہ شخص تمہارا مقدر نہ بن سکا، اور تم پوچھتی ہو کہ آخر اتنی محبت کا صلہ کیوں نہ ملا۔ آج میں تمہیں وہ 4 گہرے ترین راز بتاؤں گا جو اس سوال کا جواب دیں گے، اور سب سے گہرا راز آخر میں ہے۔ حضرت زلیخا کو سوچو، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اپنی عزت، اپنا مقام، سب کچھ، مگر وہ رشتہ اس وقت نہیں بنا جب اس نے چاہا، وہ رشتہ اس وقت بنا جب اللہ نے چاہا۔ اور جب زلیخا نے اپنا راستہ درست کیا، یہ ثابت کرتا ہے کہ محبت میں دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، مگر اس کا نتیجہ اسی وقت آتا ہے جب اللہ کی مرضی اور انسان کی نیت دونوں ایک سمت میں ہو۔ پہلا گہرا ترین راز یہ ہے کہ جو کچھ تم نے اس شخص کے لیے کیا وہ ضائع نہیں گیا، بلکہ اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا، کیونکہ اللہ کسی نیک عمل، کسی قربانی، کسی وفا کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، مگر ضروری نہیں کہ جس کے لیے قربانی دی گئی وہی اس کا صلہ دے، بلکہ اللہ خود اس قربانی کا بدلہ کسی اور شکل میں، کسی اور وقت میں، اور اکثر کسی بہتر انسان کی صورت میں لوٹا دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ جو نیکی مخلوق کے لیے کی جائے اور مخلوق اس کا حق نہ دے، اللہ خود اس کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ یہاں پہ دوسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ وہ شخص تمہارا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے تمہاری محبت کو اس امتحان سے گزارا تاکہ تمہیں یہ سکھایا جا سکے کہ محبت کا اصل حقدار صرف اللہ کی ذات ہے۔ جتنی محبت، جتنی توجہ، جتنی قربانی تم نے کسی مخلوق کے لیے کی، اگر وہی اللہ کے لیے کی جائے تو نتیجہ کبھی خالی نہیں آتا۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دل نے مخلوق سے محبت میں دھوکہ کھایا، وہ اگر اللہ کی طرف مڑ جائے تو اسے وہ سکون ملتا ہے جو کوئی انسان کبھی نہیں دے سکتا۔ تیسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ کبھی کبھار جس شخص کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں اس کی تقدیر میں ہمارے ساتھ ہونا لکھا ہی نہیں ہوتا، اور اللہ ہمیں اس رشتے سے اس لیے دور رکھتا ہے کیونکہ وہ رشتہ ہماری اصل بہتری کے خلاف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص بظاہر اچھا لگے، مگر اس کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ جو رزق تمہارے لیے نہیں لکھا وہ چاہے کتنا ہی قریب لگے تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کی حکمت انسانی خواہش سے بلند ہے۔ چوتھا اور سب سے گہرا ترین راز، اور یہ وہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو کچھ تم نے اس شخص کے لیے قربان کیا وہ دراصل تمہارے کردار کی مضبوطی اور تمہارے دل کی پاکیزگی کا ثبوت ہے، اور اللہ ایسے پاکیزہ دل کو کبھی نامکمل نہیں چھوڑتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دے، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ یعنی جس رشتے کو نہ ملنے پر آج دکھ ہو رہا ہے، وہی نہ ملنا کل ایک بڑی نعمت ثابت ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دل نے مخلوق کی محبت میں صبر کیا، اللہ اسے وہ رشتہ عطا کرتا ہے جو اس کی تمام قربانیوں کا حقیقی صلہ ہو۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا، یہ نسخہ کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید یاد نہ رہیں، مگر جو سکون آج تمہارے اور میرے دل کو ملا ہے وہ یاد رہے گا، اور اگر یہ سکون کسی اور کو بھی تم پہنچانا چاہتے ہو میری طرح، اس کے ساتھ بھی شیئر کرو جیسے میں نے تمہارے ساتھ شیئر کیا، اور ہمارے چینل یوٹیوب کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ہر بات، ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پیج کو بھی ضرور فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے، وقت پر پہنچ جائے آپ کے پاس۔ اسی اپنے پن کے ساتھ ہمیں کہتے ہیں سید اسناز، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔